سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ اہل سدوم تھے۔ ان کے شہر، راستے اور کھنڈرات دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو یہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے پاس اہل سدوم کی بستی تھی۔ اہل سدوم بہت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی مردوں میں دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی مسافر بھی ان کے علاقے سے خیریت سے نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ کسی غریب کو ایک روٹی کا ٹکڑا تک نہ دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی باہر کا آدمی یا مسافر ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کی لاش سے کپڑے تک اتار لیتے تھے۔ اہل سدوم نے اپنی وادی میں ایک خوبصورت باغ بنا رکھا تھا جو میلوں تک پھیلا تھا۔ جب بدکاری کرنا ہوتی تو یہ اس باغ میں چلے جاتے اور اعلانیہ بے حیائی کرتے۔ رسی دراز ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو دن رات واعظ کرتے، ان کو برائی سے روکتے اور اس گھنونے عمل سے باز رکھتے، مگر اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے سے انکاری رہے۔ جب واعظ نصیحت ان کو بری لگنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اے لوط، تم یہ توحید کی طرف بلانا چھوڑ دو، بلکہ تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو اور ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کرو، ورنہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، اس پر وہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ ہم پر عذاب لے آؤ۔ لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے خاص فرشتوں حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کم عمر خوبصورت لڑکوں کے روپ میں دنیا میں روانہ کیا۔ یہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہیں اپنے گھر میں چھپا لیا۔ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کی قوم کے لوگ انہیں نہ دیکھ لیں، ورنہ وہ ان لڑکوں کو بھی بدسلوکی کریں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ لہٰذا ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر وہ فوراً اہل سدوم کے پاس گئی اور ان کو کہنے لگی کہ میرے گھر دو نوجوان خوبصورت لڑکے مہمان بن کر ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ ان کو سامنے دیکھ کر لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اور پھر انہیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سن کر وہ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور ہماری اصل حاجت ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کا جواب سن کر شرمسار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ آپ کو پریشان دیکھ کر فرشتے بولے، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو تم اپنے اہل خانہ کو لے کر شہر سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر حضرت لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور گھر سے نکل پڑے۔ حضرت علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا زمین پر مارا، جس سے جو لوگ بدکاری کے مقصد سے آئے تھے وہ اندھے ہو گئے، ان کے ڈھیلے باہر نکل آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر سے نکلے، لیکن ان کی بیوی بدبخت ٹھہری۔ وہ کچھ دور جا کر واپس مڑی اور اپنی قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے بھونکنے اور مرغے بولنے کی آوازیں بھی سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ ہر پتھر پہ مرنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا۔ وہ پتھر جب اس شخص کو لگتا تو اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ صبح سویرا شروع ہونے والا تھا۔ یہ عذاب اشراق تک جاری رہا۔ قوم لوط اور ان کی خوبصورت بستی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بدبودار جیل میں بدل ڈالا۔ یہ بستی جس سمندر کے کنارے واقع تھی، اس حصے میں کوئی سمندری حیات، کوئی جانور، کوئی مینڈک تک بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس علاقے کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ شہر ختم ہونے جا رہا تھا تو اس وقت لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔
زندگی اچانک ختم ہو گئی۔